الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم شرح نحومیر میں اسم، فعل اور حرف کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامت کی تعریف۔ علامت کہتے تخصیص الشیء بالشیء بحیث یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ تخصیص الشیء بالشیء بحیث یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، یعنی کسی چیز کا اس طرح خاص کرنا یا ہو جانا کہ اس میں پایا جاتا ہو اور اس کے غیر میں نہ پایا جاتا ہو، اور اس کو خاصہ بھی کہتے ہیں۔ اسم کی علامات۔ اسم کی علامات میں سب سے پہلی علامت الف لام کا داخل ہونا، جیسے الحمد، الکتاب۔ واضح رہے کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ الف لام کا داخل ہونا اسم کی علامت لفظی ہے، یعنی الف لام لفظاً اس میں موجود ہوتا ہے۔ دوسری علامت ہے حرف جر کا داخل ہونا، جیسے بزید، من الف، بصورت، تاللہ۔ یہ بھی اسم کی علامت لفظی ہے۔ حروف جارہ کل 17 ہے، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، مز، خلا، رب، حاشا، من، غدا، فی، عن، علا، حتی، الی۔ حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں۔ حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں۔ جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں، اسے متعلق کہتے ہیں۔ جار مجرور کا متعلق لفظاً موجود ہو تو ان کو ظرف لغو کہتے ہیں، جیسے حفت الجنت بالمکارہ۔ بالمکارہ جار مجرور ہے، متعلق ہے، اور اس کا متعلق حفت لفظاً موجود ہے۔ اور اگر جار مجرور کا متعلق لفظاً موجود نہ ہو تو اس قسم کے جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں، جیسے الحجر الاسود من الجنت۔ من الجنت جار مجرور متعلق ہے اور اس کا متعلق محذوف ہے، موجود نہیں ہے، لفظاً موجود نہیں ہے، تو اس قسم کے جار مجرور کو ظرف مستقر کہیں گے۔ تیسری علامت اسم کی ہے حرف مشبہ بالفعل کا داخل ہونا، جیسے ان زیدن قائم۔ اس میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے جو زیدن پر داخل ہوا ہے، لہذا زیدن اسم ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کل 6 ہے، ان، انک، انا، لیت، لیکن، لعل۔ چوتھی علامت اسم کی وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، یعنی آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے زیدن، زیدن، زیدن۔ تنوین کی علامت 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہے۔ پانچویں علامت اسم کی وہ ہے مصغر ہونا، جیسے رجیل، قریش۔ مصغر باب تبغیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی تصغیر کیا ہوا، اور یہ وہ اسم ہے جس میں زیادتی کی جائے محبت یا حقارت یا عظمت یا قلت کے لیے۔ محبت کی مثال یا بنی، حقارت کی مثال جیسے رجیل، عظمت کی مثال جیسے قریش، اور قلت کی مثال زویرب، یعنی بہت کم مارنے والا ایک مرد۔ قریش عرب کے سب سے بڑے قبیلے کا نام ہے قریش۔ یہ قرشن کی تصغیر ہے، اور قرشن ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں پر غالب آ جاتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے۔ اسی طرح قبیلہ قریش بھی عرب کے تمام قبیلوں سے بڑا اور سب سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب تھا۔ مصغر ہونا یعنی تصغیر اسم کی علامت لفظی ہے، فعل اور حرف کی تصغیر نہیں ہوتی۔ اسم کی چھٹی علامت ہے آخر میں تائے متحرکہ مدورہ کا داخل ہونا، جیسے ضاربۃ۔ یہ بھی اسم کی علامت لفظی ہے، بخلاف تائے ساکنہ کے کہ وہ فعل کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی فعل کے آخر میں تائے ساکنہ آتی ہے،
اور وہ فعل کے خواص میں سے ہے، جبکہ تائے متحرکہ مدورہ اسم کے آخر میں آتی ہے وہ ہے مسند الیہ ہونا، جیسے زید قائم میں زید مسند الیہ ہے۔ فعل مسند تو ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں، یہ اسم کی علامتی معنوی ہے۔ 8ویں علامت اسم کی منصوب ہونا ہے، جیسے بغدادیون بغداد کا رہنے والا یا بغداد والا۔ منصوب اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی نسبت کیا ہوا، اور نسبت کلمہ کے آخر میں کسرہ سے یا مشدد لاحق کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ منصوب ہونا اسم کی علامتی لفظی ہے۔ 9ویں علامت اسم کی وہ ہے حرف ندا کا داخل ہونا، جیسے یا زیدو یا حرف ندا زید پر داخل ہوئی ہے لہذا زید اسم ہے، اور حروف ندا 5 ہے، یا، حیا، ایا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ 10ویں علامت اسم کی وہ ہے مثنیٰ ہونا، یعنی تثنیہ ہونا، جیسے رجلان 2 مرد۔ یہ باب تبعیل سے اسم مفعول کا سیاہ ہے بمعنی تثنیہ کیا ہوا جو 2 پر دلالت کرتا ہے۔ رجلان تثنیہ ہے اور یہ اسم کی علامات میں سے ہے تثنیہ ہونا۔ مجموع ہونا یعنی جمع ہونا، جیسے رجال بہت سے مرد، رجل کی جمع ہے۔ اب یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تثنیہ اور جمع جو اسم کے خواص ہیں فعل میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ضربا اور ضربو۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، اور ظاہر میں جو تثنیہ اور جمع معلوم ہوتا ہے وہ در حقیقت فعل کے فاعل کا تثنیہ اور جمع ہے اور وہ اسم ہے۔ پس ضربہ میں الف تثنیہ کی ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے اور اسم ہے، اسی طرح ضربو میں واو جمع کی ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے اور وہ اسم ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ضربہ اور ضربو دونوں فعل اور اسم سے مرکب ہیں۔ 12ویں علامت اسم کی یہ ہے موصوف ہونا، جیسے رجل عالم میں رجل موصوف ہے اور اسم ہے، اور عالم اس کی صفت ہے، بخلاف صفت کے کہ وہ اسم کے خواص میں سے نہیں، کیونکہ صفت کبھی فعل بھی ہوا کرتی ہے، صفت کبھی فعل بھی ہوا کرتی ہے۔ 13ویں علامت اسم کی وہ یہ ہے کہ مضاف ہونا، جیسے غلام زیدن میں غلام مضاف ہے لہذا اسم ہے، یہ بھی اسم کی علامتی معنوی ہے۔ جاننا چاہیے کہ بعض نحات اسی طرف بھی گئے ہے، بعض نحات اس طرف بھی گئے ہیں کہ مضاف اسم کی علامت اور خاصہ ہے نہ کہ مضاف الیہ ہونا، اس لیے کہ مضاف الیہ جیسا کہ اسم کی علامت ہے، جیسا کہ اسم ہوتا ہے اس طرح فعل یا جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جیسے قول باری تعالی یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس میں یوم مضاف ہے جو اسم ہے، اور مضاف الیہ یا تو فعل ینفع ہے یا پورا کی پورا جملہ فعلیہ ہے۔ اور بعض نحات اس طرف گئے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ ہونا دونوں اسم کی علامتیں ہیں، اور وہ اس آیت اور اس جیسی دوسری صورتوں کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، یعنی یوم نفع الصادقین۔ فعل کی علامات، فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد کا ہونا، یعنی شروع میں قد کا داخل ہونا، جیسے قد سمع اللہ، اس میں سمع فعل ہے کیونکہ اس پر قد داخل ہوا ہے۔ قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے، اس میں یعلم فعل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقینی طور پر ہم نے دیا، اس میں آتینا فعل ہے۔ قد کا شروع میں آنا فعل کا خاصہ ہے، اس لیے کہ قد کے 3 فائدے ہیں۔ قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے جب اس کا مدخول فعل ماضی ہو، اس لیے کتب صرف میں مشہور قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ماضی مطلق پر لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتی ہے، جیسے قد کانا۔ قد مضارع کے شروع میں تقلیل کے لیے داخل ہوتا ہے، تقلیل کے معنی ہے کسی کام کو کبھی کبھی کرنا، جیسے قد یضرب، وہ کبھی کبھی مارتا ہے۔ قد تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کا مدخول ماضی ہو یا مضارع، جیسے قد ضربا، تحقیق مارا اس ایک آدمی نے۔ قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے۔
دوسری علامت فعل کی یہ ہے کہ شروع میں سین کا داخل ہونا، جیسے سیہدینا عن قریب میری رہنمائی کرے گا، سیؤتینا عن قریب اللہ ہمیں دے گا، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے۔ تیسری علامت فعل کی یہ ہے کہ شروع میں سوفا کا داخل ہونا، جیسے سوف ترانی عن قریب تم مجھے دیکھ لو گے، سوف یحاسب عن قریب اس سے حساب لیا جائے گا، سوف تعلمون عن قریب تم جان لو گے۔ سین اور سوفا میں فرق، یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو زمان مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لفظ سین مستقبل قریب کے معنی پیدا کرتا ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے جیسے سیخرج عن قریب وہ نکلے گا، یا وہ نکلنے کو ہے، یا وہ نکلنے والا ہے۔ اور سوف مستقبل بعید کے معنی پیدا کرتا ہے، جیسے سوف یضرب وہ ایک مرد مارے گا۔ چوتھی علامت فعل کی یہ ہے کہ اس پر حرف جازم داخل ہوتا ہے، یعنی حرف جازم کا شروع میں ہونا، جیسے لم یضرب اس ایک مرد نے نہیں مارا، لیضرب چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے۔ حروف جازمہ یہ ہے لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ پانچویں علامت فعل کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہوگا، جیسے ضربتو، ضربتا، ضربتے، نتا پر تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو فاعل کی ہو اور فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اس کے آخر میں لگی ہوئی ہو۔ چھٹی علامت فعل کی یہ ہے کہ تائے تانیث ساکنہ کا آخر میں ہونا، جیسے ضربت، اس کے آخر میں جو تائے ساکنہ ہے تانیث کی، یہ فعل کی علامات میں سے ہے، ضربت اس ایک عورت نے مارا۔ ساتویں علامت فعل کی یہ ہے کہ یہ امر ہو، یعنی امر کا ہونا فعل کی علامت ہے، جیسے اضرب تو مار۔ آٹھویں علامت نہیں ہونا، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ نویں علامت حروف ناصبہ کا داخل ہونا، حروف ناصبہ کا داخل ہونا، جیسے لن نشرک، لن نشرک ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے، ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ حروف ناصبہ چار ہے، ان، لن، کے، اذن۔ فعل ماضی کی علامات، فعل ماضی کی دو علامتیں ہیں، تائے ساکنہ کو قبول کرے اور قد کو قبول کرے، لہذا اسماء افعال بمعنی ماضی کے نکل گئے کیونکہ وہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ فعل مضارع کی علامات، مضارع کی دو علامتیں ہیں، لم جازمہ کو قبول کرے یا مخاطبہ کو قبول کرے، لہذا اسماء افعال بمعنی مضارع کے خارج ہو جائیں گے۔ بات ہے طلب پر دلالت کرے باعتبار سیاق کے اور یا مخاطبہ کو قبول کرے، لہذا اسماء افعال بمعنی امر کے خارج ہو جائیں گے۔ حرف کی صرف ایک ہی علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ یہ تجرد ہی حرف کی علامت ہے کہ اسم اور فعل کی علامات کا نہ پائے جانا ہی حرف کی علامت ہے۔ سوال، اسم، فعل اور حرف کی پہچان کرے اور ان کی علامت بھی بتائے۔ العزیز اسم ہے کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہوا ہے۔ ادخلو فعل ہے اور فعل میں فعل امر ہے، اس کی علامت ہے امر کا ہونا۔ ناصرتن اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تائے مدورہ متحرکہ آیا ہے۔ حل حرف ہے کیونکہ اسم اور فعل کی کوئی علامت اس میں نہیں۔ مؤمنون اسم ہے کیونکہ جمع ہے۔ لن تفعلوا فعل ہے کیونکہ لن حرف ناصب داخل ہوا ہے اس پہ۔ کوفیتن اسم ہے، منصوب ہے اور تنوین بھی اس کے آخر میں تنوین بھی ہے اور تائے مدورہ بھی ہے۔ سوال، مفرد اسم، فعل، حرف اور مرکب کی پہچان کر کے ترکیب کریں۔ قد افلح المؤمنون، قد مفرد، افلح مفرد اور المؤمنون بھی مفرد ہے۔
پھر قد مفرد کی اقسام میں یعنی اسم فعل حرف میں سے حرف ہے، اور افلح مفرد کی اقسام میں یعنی اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اور علامت فعل اس کے اندر ہے کہ یہ ماضی ہے۔ المؤمنون مفرد ہے، اور پھر مفرد کے جملہ اقسام تینوں اقسام میں سے اسم ہے کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، اور یا یہ کہ یہ جمع ہے۔ ترکیب میں افلح فعل ہے اور المؤمنون اس کا فاعل ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ قد حرف تحقیق، افلح فعل ماضی معلوم، المؤمنون فاعل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت 11 کوكبا، رأیت مفرد، 11 مفرد مرکب میں سے مرکب، کوكبا مفرد مرکب میں سے مفرد۔ رأیت مفرد کی تینوں اقسام میں سے یعنی اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں مرفوع متصل ضمیر لگی ہوئی ہے جو علامت فعل ہے۔ اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے آخر میں تو یہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے۔ 11 مرکب ہے اور مرکب کی اقسام میں مرکب بنائی ہے۔ کوكبا مفرد ہے اور مفرد کے اقسام میں یعنی اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آئی ہے۔ ترکیب میں رأیت فعل با فاعل ہوگا، 11 ممیز ہوگی، کوكبا تمیز، پھر ممیز اور تمیز مل کر مفعول بھی ہوگی۔ ترکیب اب اس کی یوں کریں گے۔ رأیت فعل با فاعل، 11 ممیز، کوكبا تمیز، ممیز اور تمیز مل کر مفعول بھی ہوا، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔